السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 5 تنوین۔ تنوین پڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کی ہدایات سمجھا دیتا ہوں۔ ہدایات: 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس تنوین کی تختی سے غنہ کرنے کی مشق بھی کروائیں، کیونکہ ہم ابھی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، تو غنہ آپ نہ بھی سمجھائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن غنہ اچھا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے تو بچہ انشاءاللہ غنہ کرنا بھی سیکھ جائے گا۔ تو غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ بچے کی آسانی کے لیے تنوین پر غنہ کرنے کا قاعدہ یوں سمجھائیں کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را میں سے کوئی حروف آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ کوئی اور حروف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ یہ لام اور را حروف یرملون کے 2 حروف ہیں، اور یہ باقی حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی سے پہلے اگر کسی 2 زبر 2 زیر 2 پیش تنوین سے آگے نئے لفظ ان حروف حلقی سے شروع ہوگا تو آپ وہاں پہ بچے کو غنہ نہیں کرنے دیں گے، ورنہ یہاں پہ غنہ بھی کیا جاتا ہے۔ تنبیہ پڑھ دیں، بچے سے پوچھیں کہ یہاں غنہ کیوں ہے اور یہاں کیوں نہیں۔ جواب میں پورا قاعدہ سنیں۔ زبر کی تنوین میں الف کا نام نہ لیا جائے، ایسے ہی یا کا بھی۔ تو مطلب 2 زبر کے ساتھ ہم نے الف جو ہے وہ نہیں پڑھنی۔ اکثر بچے جو ہیں وہ میم الف 2 زبر من، یا جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی سمجھا دیتے ہیں، تو میم کے ساتھ یہ جو 2 زبر کے ساتھ جو الف لگی ہوئی ہے، یہ جب وقف کیا جاتا ہے تب اس کے وقت یہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ الف کیوں لگایا گیا ہے۔ تو جب وقف کیا جاتا ہے تو ایک زبر نکال کے وقف کریں گے تو یہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ تو وقف میں میم الف زبر ماں، جب ہم وقف کریں گے تو میم 2 زبر من کی جگہ وقف آئے گا، تو ہم نے اس کو ماں بنا دینا ہے، تو اس لیے یہ 2 زبر لگایا جاتا، 2 زبر کے ساتھ الف ہوتا ہے۔ ویسے ورنہ 2 زبر کے ساتھ الف نہیں پڑھا جاتا جوڑ میں۔ تو یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں تختی آج کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو سمجھایا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تختی میں بھی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے کہ الگ الگ حروف کو روان بھی الگ الگ اور جوڑ بھی الگ الگ ہی نکالنا ہے۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 فن۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، 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 سن۔ زال 2 زبر غن، زال 2 زیر غن، زال 2 پیش غن، 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 غن۔ غا 2 زبر غن، غا 2 زیر غن، غا 2 پیش غن، غن،
غن غن زاد و زبر زن زاد و زیر زن زاد و پیش زن 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 سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن 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 صاد دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش صن 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 یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ آج اس بار ہم نے 5 لائنیں پڑھائی ہیں، تو 5 کے حساب سے ہماری جو ترتیب ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آگے 1 2 3 4 5 1 2 3 4 یہ 4 نیچے بچ جائیں گی، تو لاسٹ میں 4 پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے 5 5 پچھلی تختی میں ہم نے پہلے 4 4 پڑھی تھی، تو لاسٹ میں 6 ہو گئی تھی، تو اس لیے پہلے ہم نے 5 5 پڑھی ہے، اور آگے جو ہے انشاءاللہ عز و جل لاسٹ سبق میں 2 زبر کے تنوین والے لاسٹ سبق میں ہم انشاءاللہ 4 لائنیں پڑھیں گے، اور ہم نے یہاں پہ اب 5 5 لائنیں پڑھی ہیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ کوشش کرنی ہے کہ یہ تختی بھی صحیح یاد کروانی ہے، تاکہ بچے کو آگے جب یہاں پہ لفظ ہم بنائیں تو لفظ بنانے میں آسانی ہو۔ لفظ بنانا جو ہے بچے کو آپ نے خود سکھانا ہے، وہ بھی اس کی ترتیب جیسے تختی شروع کریں گے مشق حرکات و تنوین، تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو سمجھا دی جائے گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔